السلام علیکم ناظرین۔ اب لگتا یوں ہے کہ تحریک عدم اعتماد اب نہ صرف پیش ہوگی بلکہ کامیاب ہو کر رہے گی۔ یہ یقین کیسے پیدا ہوا؟ چند روز پہلے تک واقعتاً یہ دونوں پہلو تھے۔ یہ بھی تھا کہ تحریک اعتماد پیش ہو جائے گی، کامیاب ہوگی نہیں ہوگی یہ وقت بتائے گا۔ اور ایک تصور اور ایک خیال یہ بھی تھا کہ ممکن ہے کہ حالات ایسے رونما ہو جائیں کہ اپوزیشن ہی تحریک عدم اعتماد پیش نہ کرے، وہی اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو سیاست میں یہ چیزیں غیر یقینی ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بھی غیر یقینی تھی۔ لیکن اب واقعات اس طرح کے رخ اختیار کر رہے ہیں کہ اب وہ چیز جس کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا، اس میں یقین پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ دو واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں جن کے بعد اب یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد ہوگی بھی، پیش بھی ہوگی اور کامیاب بھی ہوگی۔ پہلا واقعہ اور جو بہت اہم واقعہ ہے یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں سے ایک بڑا گروپ علیحدہ ہو کر سامنے آ گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں پہلے بھی گروہ بندی موجود تھی، اور جہانگیر خان ترین کا جو گروہ تھا وہ تو بہت ہی اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن گزشتہ روز علیم خان کا گروپ سامنے آیا، اور علیم خان کے گروپ نے سامنے آنے کے بعد چیزوں کو زیادہ واضح انداز میں چیلنج بھی کیا، عمران خان کو بھی چیلنج کیا اور ان کے فیصلوں کو بھی چیلنج کیا، اور ان کے بنائے ہوئے نظام پر عدم اعتماد بھی کیا۔ تو یہ بہت بڑا اور غیر معمولی واقعہ ہے۔ یہ واقعہ کیسے رونما ہوا یہ ہم آپ کو آگے چل کے بتائیں گے، لیکن جو سر دست بات ہے کہ ان کو جو منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس مقصد کے لیے عمران اسماعیل صاحب جو گورنر سندھ ہیں انہیں ٹاسک دیا گیا ہے۔ ایک ملاقات ہو چکی، دوسری ملاقات جس وقت ہم یہ ولاگ کر رہے ہیں وہ ہو رہی ہوگی، لیکن عمومی جو تجزیہ ہے، جو حالات جس رخ پہ بہہ رہے ہیں اور ان کی روشنی میں اگر تجزیہ کیا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کوشش ناکام رہے گی پہلی کوشش کی طرح۔ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ایک تو یہ کوشش بعد از وقت ہوئی ہے۔ جب دوست ناراض ہو جائیں تو انہیں بر وقت منایا جاتا ہے۔ ان کی انا کو آپ زخمی کریں تو اس پہ بہت جلد مرہم رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران خان نے یہ نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو اور بلکہ محسنوں کو بہت زخم پہنچائے۔ ان میں جہانگیر ترین بھی شامل ہے، علیم خان بھی شامل ہے، اور رفتہ رفتہ اور لوگ بھی سامنے آتے چلے جائیں گے۔ ان کو منانے کے لیے عمران اسماعیل صاحب کو آگے لایا گیا ہے۔ وہ منصب کے اعتبار سے یقیناً بڑے ہیں، لیکن وہ کیپیسٹی نہیں رکھتے کہ وہ علیم خان جیسے بڑے قد کاٹ کے عوامی رہنما کو قائل کر سکیں۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ دوسرے، عمران اسماعیل کا جو سٹیچر ہے، جو ان کی شخصیت اور ان کا جو قد کاٹ ہے، اس میں بھی جھول پائے جاتے ہیں، اور وہ ان کی شہرت اور ان کی پہچان ایک سنجیدہ اور بردبار اور یوں کہیے کہ بہت ہی سمجھدار سیاستدان کی نہیں ہے جو اتنے الجھے ہوئے معاملات کو ٹھیک کر سکیں۔ تو یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے عمومی خیال یہ ہے کہ یہ کوشش کامیاب نہیں ہوگی، اور علیم خان نے جس راستے کا انتخاب کیا ہے وہ اس پر آگے بڑھتے جائیں گے۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ کیا ہوا؟ دوسرا واقعہ ایک سوال سے پیدا ہوتا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی تحریک عدم اعتماد تو کامیاب ہو جائے گی، عمران خان کو ہٹا دیا جائے گا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس سوال کا یہ جو سوال تھا اس کے پیچھے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ مثلاً حکومت میں کون آئے گا؟ پنجاب کی مرکز کی حکومت میں کون آئے گا؟ اسپیکر قومی اسمبلی کون بنے گا؟ سینٹ میں کون جائے گا؟ یہ ایک بات تھی، اور یہ اتنا پیچیدہ سوال نہیں تھا۔ یہ چیزیں طے ہو سکتی تھیں، اور وہ طے اس کے آثار بھی نظر آنے لگے کہ جی پہلے بڑی سیٹ پر یعنی وزیر اعظم کی سیٹ پر مسلم لیگ نون ہوگی، قومی اسمبلی میں اسپیکرشپ چلی جائے گی پیپلز پارٹی کو،
اور چیئرمین سینٹ کا منصب جمعیت علماء اسلام فے کے پاس چلا جائے گا اعلیٰ حاضر قیاس. یہ چیزیں طے ہو چکی ہیں اور یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں بالکل اسی طرح ہیں یا اس میں کوئی فرق ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا. اور سیاسی جماعتیں بعض اوقات ان چیزوں کو اخفاء میں رکھتی ہیں اور جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ ویسے نہیں ہوتی جو اصل فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. اگر ہر بات اوپن کر دیں تو پھر آپ کی حکمت عملی کیا ہوئی؟ اور پھر تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے مخالفین کو میدان کھلا دے دیا کہ وہ آپ کی حکمت عملی کو تاراج کر دیں. تو یہ اتنا بڑا سوال نہیں تھا، اس سے بھی ایک بڑا سوال تھا. وہ بڑا سوال یہ تھا کہ تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد جو سیٹ اپ آئے گا اس کا وقت اور رفتار اور مینڈیٹ کیا ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ یہ جتنی بھی ریمیننگ مدت ہے، جو باقی ماندہ مدت ہے عمران خان کی حکومت کی، یعنی اگلے 5 سال کی تکمیل تک، وہ ساری کی ساری مدت جو ہے وہ کمپلیٹ کرنی چاہیے جو جانشین حکومت بنے. ایک خیال یہ تھا. دوسرا بھی خیال یہ تھا کہ یہ موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنا چاہیے کہ وہ اس کی قیادت سنبھالے اور وہ اس سلسلے میں اپنے جو بھی اس کے اتحادی ہیں، خاص طور پر قاف لیگ وغیرہ، ان کے تعاون سے سسٹم بنائے اور اپنی جو کمزور پوزیشن ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرے. اس طرح کی باتیں تھیں. اور یہ ایسی باتیں، سیاسی مفادات کی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض اوقات بے رحمی سے فیصلے کیے جاتے ہیں. اور اسی یعنی روایت کی وجہ سے خیال یہ تھا کہ اگر یہ بے رحمی سے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں یعنی یہ جو اتحاد ہے اور یہ جو تبدیلی آئی ہے وہ ساری ریزہ ریزہ ہو جائے گی. تو ایک خیال یہ بھی تھا. لیکن اب یہ سارے جو ابہامات ہیں یہ دور ہو گئے ہیں. یہ ابہام دور ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ایک انٹرویو سے اور ایک تقریر سے. ہم پہلے ان کے ایک تقریر کا ذکر کر چکے ہیں. وہی تقریر جو ہے وہ بنیادی طور پر یہ جتنا بھی یوں سمجھیے کہ دھواں تھا اور جتنا بھی الجھاؤ تھا اس نے دور کیا. انہوں نے یہ کہا کہ آنے والی عبوری حکومت مختصر مدت کی ہوگی. نمبر 2، اس کا مینڈیٹ اس انتخابی اصلاحات ہوگا جن کو بگاڑ دیا گیا یا جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بات انہوں نے تقریر میں کی. جو اس کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا اس میں زیادہ وضاحت سے انہوں نے بات کی اور اس انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ وہ کم مدت کی ہوگی، چند ہفتوں کی حکومت ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ وہ انتخابی اصلاحات کرے گی بلکہ اس کی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کرے گی. معاف کیجیے گا، پاکستان مسلم لیگ نون کرے گی، کیونکہ وہی بڑی پارٹی ہے اور اس کا یہ حق ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اس کابینہ کا حصہ بھی ان کی جماعت نہیں ہوگی. یہ جو کلیئرٹی ہے، اس کلیئرٹی نے تحریک عدم اعتماد کی سے کامیابی کے بعد کے سارے جو الجھنیں ہیں، جو ابہامات ہیں، وہ دور کر دیے ہیں اور اب منظر بالکل واضح ہو گیا ہے. اور اب کوئی یوں سمجھیے کہ تحریک عدم اعتماد کے سلسلے میں جتنی بے یقینی کیفیات تھیں وہ بھی دور ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب اس وضاحت کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا وہ ایلیمنٹ جو عمران خان کے فیصلوں سے یا رنجش رکھتا ہے یا غیر مطمئن ہے یا ان کو عمران خان کی طرف سے کوئی گزن پہنچی ہے، کوئی نقصان پہنچا ہے، تو اب وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے. اور علیم خان اس کی قیادت کر رہے ہیں اور جو پہلے سے ناراض گروپ تھا یعنی جہانگیر ترین کا، اس کے ساتھ ان کا اتحاد ہو گیا ہے. اور اس طرح سے اب عمران خان اور ان کی حکومت اس گھیرے میں آ گئی ہے جس گھیرے سے کسی حکومت کا بچ نکلنا آسان نہیں ہوتا. اب یہ ان کی قسمت ہی ہے کہ یہ اس سے بچ سکیں گے، ورنہ بساط بچھا دی گئی ہے اور یہ بساط ایسی ہے جس میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو شہ مات ہی ہونی ہے. خدا حافظ.